اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 10واں باب ہے القسم الثالث فی الحروف، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ام متصلہ کے استعمال کی 3 شرطیں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وتستعمل بثلاثة شرائط، الاول ان یقع قبلها حمزۃ نحو زید عندک عمرو، والثانی ان یلیها لفظ مثل ما یلی الحمزۃ، عنی ان کان بعد الحمزۃ اسم فکذلک بعد ام کما مر، وان کان بعد الحمزۃ فعل فکذلک بعدها نحو اقام زید ام قعد، فلا یقال ارأیت زیدا ام عمرا، والثالث ان یکون احد الامرین المستویین محققا وانما یکون الاستفہام عن التعیین، فلذلک یجب ان یکون جواب ام بالتعیین دون نعم او لا، فاذا قیل ازید عندک ام عمرو فجوابه بتعیین احدہما، اما اذا سئل بأو واما فجوابه نعم او لا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور استعمال کیا جاتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے حمزہ واقع ہو، جیسے کہ زید عندک ام عمرو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو وہی لفظ جو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر حمزہ کے بعد اسم ہے تو ام کے بعد بھی اسم ہو، جیسا کہ مثال گزر چکی، اور اگر حمزہ کے بعد فعل ہے تو اسی طریقے سے ام کے بعد بھی فعل ہو، جیسا کہ اقام زید ام قعد۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ارأیت زیدا ام عمرا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ 2 کام جو کہ برابر ہیں ان میں سے ایک کام ثابت شدہ ہو، سوائے اس کے نہیں استفہام اس تعیین کے بارے میں ہو۔ اسی وجہ سے واجب ہے کہ ام کا جواب تعیین کے ساتھ، نہ کہ نعم اور لا کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب کہا جائے گا ازید عندک ام عمرو تو اس کا جواب ہوگا ان دونوں میں سے ایک کی تعیین کے ساتھ۔ بہرحال اگر سوال کیا جائے او اور اما کے ساتھ تو اس کا جواب نعم اور لا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ ام متصلہ، اس میں جو سائل ہے اس کو مبہم طریقے سے 2 کاموں میں سے ایک کام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور وہ جو سوال کرتا ہے وہ ان 2 مبہم کاموں میں سے کسی ایک کی تعیین کے بارے میں سوال کر رہا ہوتا ہے کہ جواب کے اندر 2 مبہم کاموں میں سے ایک کی تعیین کی جائے کہ کس کے لیے کام یہ ثابت شدہ ہے۔ تو آگے اب حضرت آج کے سبق میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جو ام متصلہ ہے یہ 3 شرطوں کے ساتھ استعمال ہوگا۔ اگر کوئی شرط نہیں پائی جائے گی تو آپ ام متصلہ کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ یہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے، حمزہ کے بغیر نہیں آتا۔ سوال دیکھیں ذرا، ازید عندک ام عمرو۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے یہ سوال ہے زید عندک ام عمرو، اور یہاں پہ حمزہ استفہام داخل ہے، تو حمزہ استفہام کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو ام تو آ رہا ہے لیکن حمزہ استفہام کے ساتھ آ رہا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ام کے بعد وہی والا لفظ ملا ہوا ہونا چاہیے جو حمزہ کے بعد ملا ہوا ہے، یعنی اگر حمزہ کے بعد اسم ہے تو ام کے بعد بھی اسم ہو، اگر حمزہ کے بعد فعل ہے تو ام کے بعد بھی فعل ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حمزہ کے بعد اسم ہے تو ام کے بعد فعل لیں، یا حمزہ کے بعد فعل ہے تو آپ ام کے بعد اسم لیں، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ تو یہ کہ فرما رہے ہیں وثانی، دوسری شرط یہ این یلیہا، ملا ہوا ہو اس کے ساتھ وہ لفظ۔ اب اس میں تھوڑا سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا یلیہ، اس کا فاعل ہے یہ لفظ، اور یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اس ام کی طرف جس کے بارے میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ ام کے ساتھ وہ لفظ ملا ہوا ہو ما یلی الحمزہ، جو لفظ حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب یہ جو حمزہ ہے یہ مفعول واقع ہو رہا ہے یلیہ کا، حمزہ فاعل نہیں ہے۔ یلیہ کا جو فاعل ہے نا وہ ہوا ضمیر ہے جو میم الف ما اسم موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وہ لفظ جو حمزہ کے ساتھ ملا ہوا ہے وہی والا لفظ ہم کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اعنی، میں مراد لیتا ہوں، ان کانا بعد الحمزۃ اسم، اگر حمزہ کے بعد اسم ہے فکذلک بعد ام، تو ام کے بعد بھی اسم ہونا چاہیے، کما مر، جیسا کہ مثال گزر گئی۔ اب یہ دیکھیں ازید عندک ام عمرو، اب حمزہ استفہام کے بعد زید اسم ہے تو لہذا ام کے بعد بھی امر یہ اسم ہے۔ وان کان بعد الحمزۃ فعل فکذلک بعدہا، اور اگر حمزہ کے بعد فعل ہو تو اسی طریقے سے اس کے بعد بھی، یہ بعدہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ ام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگر حمزہ کے بعد فعل ہے تو پھر ام کے بعد بھی فعل ہونا چاہیے، جیسے اقام زید ام قعد۔ اب حمزہ استفہام کے بعد کاما فعل ہے تو لہذا ام استفہامیہ کے بعد بھی قعدہ یہ فعل استعمال ہو رہا ہے۔ فلا یقال، یہ نہیں کہا جا سکتا ارأیت زیدا ام عمرا، کہ تو نے زید کو دیکھا یا عمر کو۔ اب یہاں بھی دیکھیں حمزہ استفہام کو داخل کیا رأیت فعل پر، لیکن ام کے بعد فعل نہیں لے کر آئے بلکہ آپ اسم لے ہیں، تو یہ والی مثال یہ غلط ہے۔ تو 2 شرطیں ہوگی۔ تیسری شرط اس میں یہ ہے کہ جو 2 کام ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ دونوں کام برابر ہوں اور ان میں سے ایک ثابت شدہ ہو،
اور دو کاموں میں سے جو دو کام برابر کے ہیں یعنی معطوف علیہ اور معطوف ہے ان میں سے ایک ثابت شدہ ہو، سوال اس کی تعیین کے بارے میں کیا جائے کہ آپ متعین کر کے بتائیں کس کے لیے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ یہ بتا رہے ہیں تیسری شرط یہ ہے کہ دو کام امر امرین، یہ تثنیہ ہے امر کی، مستویین برابر، جو دو کام برابر ہے مراد یہ ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف ان دونوں میں سے ایک جو ہے محققاً وہ ثابت شدہ ہے، سوائے اس کے نہیں جو سوال ہے یعنی تعیینی، وہ جو ثابت شدہ ہے اس کی تعیین کے بارے میں کہ کس کے لیے ثابت شدہ ہے۔ تو لہذا جواب کے اندر آپ کو تعیین یہ ضروری ہے کہ آپ متعین کر کے بتائیں کس کے لیے یہ ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہتے ہیں ازید عندک امر، کیا تمہارے پاس زید ہے یا امر ہے؟ اب یہ سوال ہے، اب جب جواب دیں گے تو آپ نے متعین کر کے بتانا ہے زید عندی یا امر عندی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے نعم جی ہاں، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا نہیں، آپ اس طریقے سے جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ دون نام او لا، آپ نام یا پھر لام الف لا کے ذریعے سے جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ فَإِذَا قِيلَ، جب یہ کہا جائے ازید عندک امر فجوابہ بتعیین احدہما، تو پھر جب آپ جواب دیں گے تو ان دونوں کی تعیین کے ساتھ جواب دیں گے کہ ان دونوں میں سے کس کے لیے حکم یہ ثابت ہو رہا ہے۔ نام کے ذریعے سے یا لام الف لا کے ذریعے سے آپ جواب نہیں دے سکتے۔ دیکھیں جو نام ہے یہ ایجاب کے لیے آتا ہے، لیکن یعنی سوال میں جس چیز کا سوال کیا جائے اسی چیز کے ایجاب کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے اندر تعیین نہیں ہوتی ہے کہ کس کے لیے ثابت ہے۔ یا اسی طریقے سے جو لام الف لا ہے یہ نفی کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن نفی کے اندر بھی تعیین نہیں ہوتی ہے کہ کس کے لیے آپ نفی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں نا کہ زید عندک موجود، زید آپ کے پاس موجود ہے، آپ کہہ دیں گے نعم جی ہاں، تو جس چیز کا سوال اس بات میں تھا اسی چیز کا ایجاب جواب کے اندر ہو رہا ہے۔ یا لام الف لا کے ذریعے سے آپ نفی کریں گے تو جس چیز کا سوال کیا جا رہا تھا مبہم طریقے سے آپ اس کی نفی کر دیں گے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ نام ہو یا لام الف لا ہو، نام کے اندر ایجاب ہوتا ہے لیکن مبہم ایجاب ہوتا ہے، لام الف لا کے اندر نفی ہوتی ہے لیکن مبہم نفی ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر سوال کے اندر ام استعمال ہو رہا ہے تو جواب کے اندر آپ نام یا لام الف لا نہیں لا سکتے ہیں، کیونکہ جواب کے اندر ہمیں تعیین چاہیے اور نام اور لا کے اندر تعیین نہیں پائی جاتی ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو اوپر پہلے گزرا ہے او اور اما، اس کے جواب کے اندر آپ نام اور لام الف لا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب کے اندر جو سائل ہے سائل کو تعیین کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ او کے ذریعے سے اما کے ذریعے سے مبہم طریقے سے اس بات ہو رہا ہوتا ہے۔ تو لہذا جواب کے اندر ہی آپ مبہم طریقے سے ایجاب بھی کر سکتے ہیں، مبہم طریقے سے آپ نفی بھی کر سکتے ہیں۔